اگر آپ اپنی زندگی سے لے کر اور پوری کائنات پر نظر ڈالیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب آپ مجھے دیجیے۔ آپ کی زندگی سے زیادہ، آپ کے گھر والوں سے زیادہ، آپ کی آل اولاد سے زیادہ، آپ کے پیسے سے زیادہ، آپ کی ریپوٹیشن سے زیادہ، آپ کے اعزا و اقربا اور ریلیشن شپ سے زیادہ اس کائنات کے اندر ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے افضل کون سی چیز ہے؟ اس کائنات کے اندر سب سے افضل اور سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ سوچ کر کے ذرا جواب دیں۔ اگر آپ کو جواب نہیں آتا ہوگا تو میں بتاؤں گا۔ سوچیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے افضل کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز ہے؟ What is the important in our life؟ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ غور نہیں کرتے اس لیے آپ جواب نہیں دیتے۔ اگر آپ غور کریں ہر چیز پہ تو ہر چیز کا جواب آپ ہی کی زبان سے نکلے گا۔ اب جب آپ کو زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہی معلوم نہیں چل رہی تو پھر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آخر میں اپنی زندگی کو کس نہج پر اور کس راستے پر ڈال چکا ہوں۔ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ فیتھ ہے، ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کوئی قیمتی چیز نہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ فیتھ ہے، ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کے پیسہ ہو سکتا ہے؟ کیا پیسہ انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کیا آپ کی آل اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا آل اولاد کی بنیاد پر انسان بخشا جا سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کیا ریپوٹیشن ہو سکتی ہے؟ ریپوٹیشن کیا جنت کے دروازے تک لے جا سکتی ہے؟ آپ کی عزت سے بڑھ کر، آپ کے ایمان سے بڑھ کر کیا آپ کی عزت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی عزت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا سکتی ہے؟ حضرات محترم، تو پتا چلا ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ ایمان، فیتھ، ایمان، یقین۔ حضرات محترم، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس کی اسٹرانگنیس کے لیے کوشش کیجیے، زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہے، پوری زندگی، ہول لائف، پوری زندگی میں اچھے اعمال کیا، لیکن اگر آخری وقت میں ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو یہ زندگی کے اچھے اعمال رب کی بارگاہ میں بخشش نہیں کرا سکتے۔ اچھے اعمال ہونا ایک بات ہے اور ایمان ہونا الگ چیز ہے۔ اچھے اعمال کی بنیاد پر آپ کی بخشش کا دار و مدار نہیں ہے میرے پیارے۔ بخشش کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ زور سے بولیے۔ گانے تو بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ، گانوں کی اور باجوں کی محفلیں جہاں ہوتی ہیں تو بڑا سرور ملتا ہے آپ کو۔ آج کل تو مطلب شادیوں کے اندر بھی گانے بج رہے ہیں بڑے شوق سے۔ کیوں؟ سکون ملتا ہے آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو۔ ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ سانگز کے۔ کیا گانوں کی جگہ نعت پاک نہیں چل سکتی؟ ہاں چل سکتی ہے نہیں، لیکن نعت پاک سے ہمارے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ ہم تو ایڈکٹ بنا چکے ہیں اپنے آپ کو گانوں کا، تو پھر نعت پاک ہمارے دل کو سکون کیسے دے گی؟ نکاح کی محفل ہے،
گانے بج رہے ہیں صاحب، بنا گانوں کے اس امت کو سکون ہی نہیں ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے وہ چیزیں تلاش کیجئے جو چیزیں آپ کو رب اور رسول کی بارگاہ تک لے کے جائیں۔ پوری زندگی اعمال صالحہ کرے، لیکن اگر آخری وقت میں ایمان کی دولت ہاتھ سے نکل گئی تو کیا وہ اعمال جو اس نے زندگی میں کیے تھے وہ رب کی بارگاہ میں بخشش کا سامان بن سکتے ہیں؟ زور سے بولیے، نہیں بن سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ بے عملی کے سیلاب کے ساتھ آج پوری دنیا آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ ہزار راستوں سے، ہزار وے سے آپ کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ایمان کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر نہیں ہے۔ فکر ہے کس چیز کی؟ منی کی۔ فکر ہے کس چیز کی؟ ریپوٹیشن کی۔ فکر ہے کس چیز کی؟ بنگلوں کی۔ فکر ہے کس چیز کی؟ بچے کے فیوچر کی، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ ایمان کی فکر ہم نے اور آپ نے کب کی؟ اگر ایمان کی فکر ہوتی تو جیسے پوچھا تھا جواب زبان سے یوں نکلتا کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایمان پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کے بارے میں رات میں بیٹھ کے سوچتے کب ہیں؟ نہیں سوچتے۔ آج کل تو ایسے ایسے گانے چل چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سگوار ماں اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان صبح کو گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، بلیور ہوگا، اور جب گھر میں واپس آئے گا شام میں تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، نان بلیور ہو جائے گا۔ حضرات محترم ذرا غور کریے، معاشرے پر غور کیجئے، اپنی زندگی پر غور کیجئے۔ ایسے ایسے گانے جن کے اندر کفریہ کلمات ہیں، تیرے اور میرے بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کتنے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن حضرات محترم ہم ادھر سے سنتے ہیں؟ کیوں؟ سکون مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ مرنے کے بعد بھی تجھے چاہوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مرنے کے بعد بھی اس مجازی محبت کے اندر پڑا ہے۔ مرنے کے بعد تو قبر سے واپس نہیں آ سکتا، لیکن گانے کے اندر سنتا ہے میری عبادت بھی تو ہے، میرا ایمان بھی تو ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مرنے کے بعد بھی چاہ، جب فرشتے قبر کے اندر گرز لے کے، حضرات محترم ایک گرز کی طاقت اتنی ہوگی کہ ایک بار فرشتہ جب مارے گا تو زمین میں دھستے چلے جائیں گے آپ اور میں۔ لیکن حضرات محترم کسے فکر ہے اپنے ایمان کی؟ کسے فکر ہے اپنے بچوں کے ایمان کی؟ کفریہ کلمات آپ اور ہم سن رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ حضرات محترم آج کے دور میں تو کوئی گانا ایسا ریلیز نہیں ہو رہا جس کے اندر کفریہ کلمات نہ ہو، لیکن آپ اور ہم بڑے شوق سے سننے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہمیں ایمان کا پتہ ہے، نہ اس چیز کا پتہ ہے کہ میرا ایمان کس چیز سے جائے گا اور کس چیز سے بچے گا۔ تو حضرات محترم جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، جو سب سے قیمتی چیز تھی، گانا سن کے گوا دیا آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب قدیر ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نجات کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے، یاد رکھیں یہ، نجات کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے۔ اچھا، علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب کے اندر ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ What is the definition of faith? What is the definition of ایمان؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان نکلا ہے امن سے۔ کس چیز سے؟ زور سے بولیے۔ امن سے۔ کس چیز سے؟ ایمان نکلا ہے امن سے، ایمان ماخوذ ہے امن سے، جس کا معنی ہے
نفس کا مطمئن ہو جانا، ذرا زور سے بولیے، نفس کا مطمئن ہو جانا اور خوف کا دور ہو جانا۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ نفس کا مطمئن ہو جانا اور خوف کا، ڈر کا دور ہو جانا۔ حضرات محترم، اب نفس کس چیز پر مطمئن ہوتا ہے اور خوف کس چیز کا دور ہوتا ہے، اس کو ملاحظہ کر لیں۔ بے خوف اور مطمئن ہو جانا یہ ایمان کی تعریف ہے۔ آپ کے دل سے خوف دور ہو گیا، آپ کا نفس مطمئن ہو گیا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب آگے چلیے، قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کیا ہم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ہم ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ زبان سے کہنا اور ہے، دل سے تصدیق کرنا اور ہے۔ زبان سے کہنا اور ہے، دل سے تصدیق کرنا اور ہے۔ ایمان مجمل کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آج کل تو جن کا نکاح ہو رہا ہے نا، مطلب جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک ان کو وملائکتہ ہی پڑھنا نہیں آیا۔ حال یہ ہے کہ آج تک ایمان مجمل ہی یاد نہ کر پائے، ایمان مفصل ہی یاد نہ کر پائے۔ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ حضرات محترم، زباں سے کہتے رہیے آپ، لیکن زباں کے کہہ دینے سے میں مان سکتا ہوں، محقق مان سکتا ہے، مفسر مان سکتا ہے، مجدد مان سکتا ہے، ادیب مان سکتا ہے، شاعر مان سکتا ہے، دنیا کا تھنکر آپ کی بات کو مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زباں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ دنیا کے تمام لوگ آپ کو مانیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ نے دل سے تصدیق نہیں کی ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مومن بننے کے لیے دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ کو جو ماننے کا حق ہے، کیا میں نے اس طریقے سے اللہ کو مانا ہے؟ غور کریے، گھر جا کر کے اپنے آپ سے سوال کیجئے، جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے کیا اس طرح میں نے اللہ کو مانا ہے؟ مثال کے طور پر، اللہ رازق ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چرند کو بھی دیتا ہے، پرند کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، اس مخلوق کو بھی دیتا ہے جو پتھر کے اندر پنپتی ہے، وہ مخلوق جو دیکھنے میں آئے اس کا بھی رازق اللہ ہے، جو دیکھنے میں نہ آئے اس کا رازق بھی اللہ ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ ایمان، یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اب اپنے دل پر غور کیجئے اور اپنے آپ سے کوشچن اور سوال کیجئے،
کیا جو اللہ کو ماننے کا حق ہے اس طریقے سے میں اللہ کو مانتا ہوں؟ اب دماغ تو کہہ رہا ہے کیا؟ ہاں بے شک رزق دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ لیکن دل کہہ رہا ہے ذرا 2 نمبری کر کے بھی رزق حاصل کر لوں، 2 نمبری کر کے بھی پیسہ کما لوں، 2 نمبری کر کے بھی اپنی ریپوٹیشن میں 4 چاند لگا دوں۔ حضرات محترم تو اب یہ 2 رنگی ہو گئی۔ دماغ کہہ رہا ہے آپ کا ہاں رازق اللہ ہے، لیکن دل کے اندر خیالات چل رہے ہیں نہیں 2 نمبری کر کے بھی میں رزق حاصل کر سکتا ہوں، 2 نمبری کر کے بھی میں لکھپتی بن سکتا ہوں، یہ 2 نمبری وہاں کروں گا تو 50,000 یا 1,00,000 روپے آ جائیں گے۔ حضرات محترم اب آپ کے ایمان کا پتہ چل گیا کہ آپ کا ایمان کس درجے پر موجود ہے۔ ہاں اگر سوال کے بعد یہ جواب آ جائے کہ بے شک اللہ ہی رازق ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں 2 نمبری نہیں کروں گا، تب سمجھ لینا کہ آپ ایمان کے اندر پکے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا فیتھ مضبوط ہے، تب سمجھ لینا کہ میں ایمان کے اندر پکا ہوں۔ حضرات محترم دل ایمان کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ اس دل کے اندر ایمان کو مضبوطی سے جکڑ لو، کیونکہ انسان کی نجات کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے تو وہ کس چیز پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ آئیے یقین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تقسیم ہند سے پہلے، جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، برٹش سے پہلے کا بھی زمانہ، ایک کپل فرانس سے ممبئی کی سرزمین پر آیا۔ دونوں میاں بیوی بڑے تھنکر، بڑے پڑھے لکھے۔ حضرات محترم ممبئی کی سرزمین پر جب پہنچے تو بڑے ہوٹل کے اندر انہوں نے اسٹے کیا۔ اسٹے کرنے کے بعد میں انہوں نے چاہا کہ ممبئی کی گلیوں کی سیر کر لیں۔ آپ بھی جب جہاں کہیں پر گھومنے جاتے ہیں تو آپ ہر جگہ کو انجوائے کرتے ہیں، ہر جگہ گھومنے جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ کپل، اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ممبئی کی گلیوں کی سیر کر لیں۔ حضرات محترم یہ پہلے سے ہی ممبئی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو آپ ممبئی گئے ہوں گے، ملاڈ، ماہم، یہاں کی جھوپڑ پٹیاں جو ہیں، آپ ہگلی کے اندر بھی بہت ساری جگہیں ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ جھوپڑ پٹیوں کے اندر ایک کمرے کے اندر 10 اور 15 آدمی رہتے ہیں۔ جو لوگ ممبئی گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، ملاڈ، ماہم کی جھوپڑ پٹیاں ایسی ہیں کہ ایک کمرے کے اندر 10 سے 15 لوگ اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ وہ کپل جب ہوٹل سے نکلا تو شوہر نے کہا اپنی بیوی سے، میں تو نہیں جاتا، تم چلی جاؤ۔ اس نے ایک گائیڈ لیا، گائیڈ لینے کے بعد ممبئی کی گلیوں کی سیر کرنے نکلی۔ ماہم کے قریب آئی، جھوپڑ پٹیوں میں قدم رکھا تو دیکھتی کیا ہے کہ ایک ایک کمرے کے اندر 10 15 آدمی اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ ان کے جتنے بڑے کمرے ہیں اتنے تو ہمارے باتھ روم ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کیا کریں کہ زندگی کا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں تو ولیمے کی دعوت کے اندر کتنا رزق برباد کیا جاتا ہے، نہیں سوچتے آپ، کوئی نہیں سوچتا۔ حضرات محترم یہ رزق کی بربادی کا جواب آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ ولیمے کی دعوتوں میں ہزار حضرات محترم کھانا بیکار پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی دل کے اندر سوچا کہ کاش ایسے انسان کو بھی جا کر کے تلاش کر لوں کہ جس کے گھر میں شام کا چولہا نہ جلا ہو؟ حضرات محترم اس کا جواب ایسا نہیں ہے کہ انسان چھوٹ جائے گا، ایک ایک ذرے اور ایک ایک چیز کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا۔ کر لیں آپ اور ہم جتنا کرنا ہے اس زندگی کے اندر بربادیاں، لیکن ایک وقت تو آئے گا ہی نا کہ جب آپ سے اور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ دنیا میں کیا کر کے آیا تھا۔ دل کے اندر اس نے سوچا کہ اتنے بڑے تو ہمارے باتھ روم ہوا کرتے ہیں جتنے ان کے کمرے ہیں۔ چلتی گئی
लोग कुछ घरों के अंदर खेल रहे थे, कोई टीवी देख रहे थे। चलते चलते एक झोपड़पट्टी के करीब पहुंची। एक खातून मुसल्ला बिछा के बड़े सुकून के साथ नमाज पढ़ रही थी। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुई तो ये फ्रांस की खातून उसके दरवाजे पे रुक गई। इसके साथ गाइड था। जब वो नमाज पढ़ के फारिग हुई, इसने दरवाजे पर दस्तक दी। वो खातून अपनी झोपड़पट्टी से निकली। इस फ्रांस की खातून ने गाइड के जरिए उससे सवाल किया, ऐ खातून, मैं इतनी दूर से इन तमाम झोपड़पट्टियों को देखती हुई आ रही हूं, लेकिन किसी झोपड़पट्टी में मुझे वो सुकून का इंसान न मिला जो सुकून मैंने तेरे चेहरे पे देखा है। आखिर ये बता दे कि तेरे सुकून का रीजन क्या है, तेरे सुकून की वजह क्या है। अब उस मुस्लिम खातून ने गाइड ही के जरिए इस फ्रांस की खातून से सवाल किया, मुझे एक बात बताओ। कहा क्या? कहा ये बताओ कि इंसान को जिंदगी में मरना है। फ्रांस की खातून ने कहा, इस दुनिया के अंदर जो इंसान आया है वो मरने ही के लिए आया है। कहा, अगर आपका इस चीज पर यकीन है कि इंसान मरने के लिए आया है, तो अब मुझे यह बता दो कि आपके रस्मों रिवाज के मुताबिक जब आपको दफन कर दिया जाता है तो आपको उसके बाद किसी चीज की उम्मीद होती है? फ्रांस की खातून ने कहा, हमें तो दफना दिया जाता है, उसके बाद हमारी जिंदगी का पता नहीं कि हमारी जिंदगी के साथ क्या होता है, हमारे जिस्म के साथ क्या होता है। मुस्लिम खातून ने कहा, तो मेरा जवाब सुनो, मुझे सुकून इसलिए है कि मेरा रब फरमाता है इस जिंदगी के बाद एक ऐसी जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। एक ऐसी जिंदगी है जिसके अंदर महल्लात होंगे, जिसके अंदर ऐसी आसाइशें होंगी कि जिसका तसव्वुर इंसान का जहन नहीं कर सकता। ऐ फ्रांस की खातून, मेरे दिल को मेरे रब ने ये तसव्वुर दे करके इतना पुख्ता कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि अगर आज मेरी जिंदगी के अंदर ये झोपड़पट्टी है तो मुझे यकीन है कि अगर ईमान की हालत में मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद रब तबारक व तआला जन्नत में मुझे महल्लात अता करेगा। हजरात मोहतरम, तो ये क्या था? ये यकीन और ईमान की दौलत थी जो तसव्वुर ईमान का और यकीन का उस खातून के दिल के अंदर बैठ गया था कि कोई नहीं, इस दुनिया के अंदर गरीब हूं, झोपड़पट्टी में रह रही हूं, तो क्या हुआ? मरने के बाद जो रब ने जन्नत का वादा किया है, जन्नत के महल्लात का वादा किया है, बेशक मुझे वो अता की जाएंगी। तो हजरात मोहतरम, उसके यकीन ने उसको उस मंजिल पर पहुंचाया कि जिस मंजिल पर इंसान का ईमान उसको पहुंचाता है। लेकिन हजरात मोहतरम, हमारे यकीन की दौलत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारे दिल के अंदर से ईमान की रमक हजरात मोहतरम कम होती जा रही है। क्यों? कि हमें पैसे की लालच है, हमें रेपुटेशन की तो लालच है, बाल बच्चों की तो लालच है, हर चीज की लालच है, लेकिन हमें ईमान की लालच नहीं है। हजरात मोहतरम, अपने ईमान की फिक्र कीजिए, इसकी मजबूती के लिए कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिश को, आपकी इस एफर्ट को अपनी बारगाह में कबूल करे। हजरात मोहतरम, मदीने का मौसम है, हज का मौसम है। एक बहुत ही नूरानी और प्यारा वाकया मेरे जहन के अंदर आ रहा है, आइए उसको समाप्त करते हैं। और इसी से रिलेटेड है तो मैं सोच रहा हूं कि आपकी समातों के हवाले कर दूं। एक शख्स था संग तराश, पत्थरों को तराशा करता था। जिस तरीके से आप देखते हैं कि संगमरमर को लोग तराशते हैं तो उनको संग तराश कहा जाता है। जो पत्थरों पर कारीगरी करते हैं उनको संग तराश कहा जाता है। बड़ा गरीब था, बड़ा नादार था, बड़ा मुफलिस था, लेकिन दिल के अंदर हजरात मोहतरम नबी अकरम नूर मुजस्सम की मोहब्बत का समंदर मौजूद था। हर वक्त दिल के अंदर ये तड़प रहती थी कि काश इन आंखों से गुंबदे खजरा देख लो, काश इन आंखों से गुंबदे खजरा देख
لو، یہ تڑپ بے چین کیے رہتی تھی۔ حضرات محترم صبح اٹھتا، دلائل الخیرات کی تلاوت کرتا، درود پاک کا ورد کرتا، اس کے بعد اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتا۔ حضرات محترم کتنا پیارا وقت تھا، جس کی صبح فجر سے شروع ہو کر درود پاک سے شروع ہو اور جس کی رات عشاء پر ختم ہو جائے تو اس کی زندگی کے کیا کہنے۔ ہماری تو صبح ہی 11 اور 11:30 بجے ہوتی ہے، تو حضرات محترم نماز پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جب 11:30 بجے اٹھیں گے تو فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ اس زندگی کا کیا کہنا جو 5 بجے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہو، جس کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو اور جس کا کام دلائل الخیرات کے ورد سے شروع ہوتا ہو۔ حضرات محترم دل میں تڑپ تھی، لیکن مفلس تھا، نادار تھا، پیسے والا نہیں تھا۔ کتنے پیسے والے تمنا لے کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن کتنے غریب ہیں کہ گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات محترم تو مدینے جانا یہ پیسے کا کمال نہیں ہے، مدینے جانا یہ عزت کا کمال نہیں ہے۔ مدینے وہی جاتا ہے جسے مدینے کا تاجدار بلاتا ہے، مدینے وہی جاتا ہے جسے آمنہ کا لال بلاتا ہے، مدینے وہی جاتا ہے جسے رسول اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ حضرات محترم دل میں تڑپ تھی، لیکن پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، کیا کرتا؟ پیسے ہوتے تو مدینے چلا جاتا، پیسے ہوتے تو سفر کا ارادہ کر لیتا۔ حضرات محترم ایک رات جب عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو وقت خفتہ جاگ گیا۔ ارے تم بھی تو کبھی نیت کر لیا کرو رات کو سوتے وقت۔ حضرات محترم عشاء پڑھو گے تو یہ نیت کرو گے کہ خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔ آپ تو رات میں کھانا ہی 11:30 اور 12 بجے کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر موبائل دیکھتے دیکھتے 2 بجے آپ سوتے ہیں، تو فجر میں تو اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ عشاء بھی آپ کی غائب ہے، فجر بھی آپ کی غائب ہے، تو آپ کیا نیت کریں گے کہ میرے خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے؟ ارے یہ تو عاشق کرتے ہیں، یہ تو عشق کرنے والے کرتے ہیں، جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، جنہیں اپنے اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ حضرات محترم وہ تڑپتے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے، وہ تڑپتے ہیں رسول اللہ کے دیدار کے لیے۔ ہم تو 11:30 بجے چوراہوں سے گھر میں آتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں، تو ہم تڑپ کیوں کریں گے؟ حضرات محترم اب یہ رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، وقت خفتہ جاگ گیا، اس کا خواب میں دیدار ہوا ہے آقائے کائنات کا۔ آقا فرماتے ہیں میرے عاشق تڑپتا کیوں ہے، مچلتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ پیسے نہیں ہیں، مال و زر نہیں ہیں، یہ آنکھیں گنبد خضرا کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پیسہ نہیں ہوا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو میرا مہمان ہے، مدینہ طیبہ میں میرے گنبد کا ایک کنگرا گر چکا ہے، آ کر کے تو ہی اس کو صحیح کر دے، کیونکہ یہ سنگ تراش تھا، یہ پتھروں کو تراشا کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا میرے گنبد کا ایک کنگرا گر گیا ہے، آ کر کے تو ہی اسے سنبھال دے۔ اتنا کہہ کر کے آقا چلے جاتے ہیں، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تڑپتا مچلتا دل کے اندر آرزویں پیدا کرتا، صبح کو اٹھتا ہے اور سامان باندھتا ہے، گٹھری باندھی گھر سے نکلا۔ حضرات محترم محلے کے لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مدینے کے سفر پہ نکلا ہوں۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ زر ہے، نہ مال ہے، کون تجھے لے کر کے جائے گا؟ حضرات محترم کہا جس نے بلایا ہے وہی لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گٹھری بندی ہے، سفر کرتا کرتا حضرات محترم ممبئی کے ساحل پر آ پہنچا۔ پہلے تو لوگ پانی کے جہاز سے سفر کیا کرتے تھے، پہلے تھوڑی نہ یہ ہوائی جہاز چلا کرتے تھے، بڑی بڑی کشتیاں چلتی تھی جو سمندر میں ہواؤں کے رخ پہ سفر کیا کرتی تھی، اس لیے مہینے لگ جاتے تھے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے میں جدہ کے ساحل پہ انسان پہنچتا تھا۔ مدینے حضرات محترم یہ مدینے کا مسافر یہ سنگ تراش جب ممبئی کے ساحل پر پہنچا تو اب جہاز جانے کی تیاری کر رہا ہے، ملاح جہاز کو آگے بڑھانے کی کوشش
کوشش کرتا ہے لیکن جہاز چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاز کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ملا سے کہتے ہیں کیا بات ہے, اتنی دیر سے تم جہاز کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن جہاز چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملا بھی سوچ میں پڑ گیا, پوری زندگی جہازوں کو چلاتا رہا لیکن جہاز کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے, پھر یہ چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے. اسے کیا پتا تھا کہ ایک عاشق ٹکٹکی باندھے تیرے جہاز کی طرف دیکھ رہا ہے. ملا نے چاروں طرف دیکھا تو اس عاشق پر نظر پڑی. کہا کون ہو؟ کہا مدینے کا سفر کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا, ملا نے اس عاشق کو اپنے جہاز کے اندر جیسے ہی بلایا, ملا نے جیسے ہی کشتی اور بادبان اٹھائے جہاز چلنے لگا. المختصر یہ کہ جب جہاز جدہ کے ساحل پر پہنچا تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ مکے کے اندر جتنے رہنے والے لوگ تھے وہ حاجیوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے, اپنے گھروں کے اندر ٹھہرایا کرتے تھے, ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. حضرات محترم, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لینے کے لیے آیا لیکن یہ سنگ تراش سوچنے لگا مجھے لینے کے لیے کون آئے گا, مجھے تو شاید لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا جو بلاتا ہے وہ ساز و سامان پہلے سے ہی کر دیتا ہے. حضرات محترم, ایک شریف مدینہ, حضرات محترم شریف مدینہ اس کو کہا کرتے تھے جو مدینے کا سب سے بڑا امیر انسان ہوا کرتا تھا, جو مدینے کا سرکردہ ہوا کرتا تھا, اس کو شریف مدینہ کہا جاتا تھا. آپ اپنی زبان میں اس کو گورنر کہہ سکتے ہیں. حضرات محترم, شریف مدینہ جدہ کے ساحل پہ کھڑا ہوا, لوگوں سے پوچھ رہا تھا کیا تم فلاں ہو, کیا تم فلاں ہو, کیا تم فلاں ہو. پوچھتے پوچھتے سنگ تراش کے پاس بھی آیا. کہا کیا تم فلاں ہو, تمہارا یہ نام ہے؟ کہا ہاں میرا نام یہ ہے. کہا چلو تمہاری مہمان نوازی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کرتے کرتے سنگ تراش کو مدینے کی حدود میں داخل کر دیا گیا. شریف مدینہ حضرات محترم یہی نہیں آیا تھا, جب یہ جدہ کے ساحل پہ پہنچنے والا تھا تو شریف مدینہ کی قسمت بھی جاگ اٹھی تھی. آقا کریم نے اس کے خواب میں آ کر کے کہا تھا اے شریف مدینہ کیا تم ہماری دعوت قبول کرنا چاہو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. آقا نے اس سنگ تراش کا نقشہ, اس کی پہچان شریف مدینہ کو بتائی. کہا اس کو اپنا مہمان بنا لو, میری مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا. حضرات محترم, اب شریف مدینہ لے کر کے اس کو مدینے کے قریب پہنچا. اب یہ سنگ تراش نبی کی جالیوں کے قریب کھڑا ہو کر کے عرض و معروض کر رہا ہے یا رسول اللہ میری قسمت تو ایسی نہ تھی, میں تو اس قابل نہ تھا, لیکن آپ کی عنایت نے, آپ کی محبت نے, آپ کے کرم نے مجھے مدینے بلا لیا ہے. اتنا کہتا کہتا اب وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے آنے والے, اے میرے عاشق, میرے گنبد کا ایک کنگرا گر چکا ہے تو اس کو صحیح کر دے. شریف مدینہ سے کہا گیا مجھے گنبد پر چڑھانے کی کوشش کی جائے. سنگ تراش کو گنبد پر چڑھایا گیا. گنبد خضرا کے ایک کنگرے کو یہ سنگ تراش صحیح کرتا ہے, اب اپنا سر گنبد خضرا پر رکھ دیتا ہے اور آقا سے فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے مدینے بلا دیا ہے, میری ایک آرزو ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ جب بلا لیا ہے تو مدینے سے واپس مت بھیجنا, جب بلا لیا ہے تو اپنے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ دے دینا. اتنا کہتا کہتا اپنا سر گنبد خضرا پہ رکھ دیتا ہے. ادھر شریف مدینہ بھی دیکھ رہا ہے. جب بہت دیر ہو چکی تو شریف مدینہ نے کہا تمہارا کام تو ہو چکا ہے, کنگیرا تم نے صحیح کر دیا ہے, اب ذرا ہماری قسمت بھی جگا دو. آقا کریم نے کہا ہے اگر تم میرے مہمان بن جاؤ گے تو رسول اللہ کی مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا, اپنے قدم ذرا میرے گھر میں بھی ڈال دو. شریف مدینہ پکار رہا تھا لیکن اس کو کیا پتا تھا مدینے کا عاشق گنبد خضرا پر سر رکھ کر کے عشق و محبت کی داستان میں اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا تھا. جب سر ہلایا تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. حضرات محترم تو یہ کیا تھا؟ یہ یقین تھا, یہ ایمان تھا, یہ فیت تھا, یہ بلیف تھا. ارے دنیا کی محبت میں مرنے کا مزہ کیا ہے؟ مزہ تو تب
ہے جب نبی کی محبت میں اس دنیا سے جاؤ، مزہ تو تب ہے جب رسول کی محبت میں اس دنیا سے جاؤ۔ حضرات محترم، دنیا کی محبت مت مانگ، اگر مانگنا ہے تو رسول اللہ کی محبت مانگ، اپنے بچوں کے لیے رسول کی محبت مانگ، اپنے لیے رسول کی محبت مانگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کے عشق میں موت عطا فرمائے، نبی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔